ہمارے گروپ کے سینئرز کی باری آتی ہے. مسٹر اختر سعید اسحاق صاحب, پلیز کم فارورڈ. Now Mr. Nasir Ahmed Khan, always a positive soul in the committee, always guiding me, اور کئی ایشوز پہ انہوں نے مجھے گائیڈ کیا, and I'm very grateful to him. Mr. Shehzad Rahim is our next member. Next is Mr. Mohammad Hakeem Qureshi. ان کی پوری کوشش تھی کہ بار کو میں اکیلا ہی چلا لوں, کسی اور کی ضرورت نہ پڑے, لیکن ہم سب ان کے راستے میں حائل ہو جاتے تھے, خاص طور پہ میں. نیکسٹ مسٹر مسعود احمد صدیقی, بالکل بڑے بھائیوں والا کردار انہوں نے ادا کیا ہے. یہ الگ بات ہے فنڈز کوئی نہیں لا سکے اس پروگرام کے لیے وہ کہنے کے باوجود, لیکن ویسے بڑے بھائی ہیں ہمارے. تھینک یو. ہماری بار کی ایک روایت ہے کہ ہمارے وہ ممبران جو 50 سال کی پریکٹس مکمل کرتے ہیں, ہم ان کو بھی آنر کرتے ہیں, ان میں بھی اسناد کی تقسیم کرتے ہیں. And in this regard, I will request our senior advocate Iqbal Lateef Bhavani Sahab to kindly come on stage and receive his memento. Mr. Iqbal Lateef Bhavani. میری تو ایج ابھی 50 نہیں ہوئی ہے اور یہ 50 سال کی پریکٹس ہے. سر, you have great contributions toward this bar. As a young lawyer, I have seen you argue on many occasions. We have learned from you, sir. This bar owes you a lot. Thank you very much, sir. Next, I will request Mr. Amjad Hussain Saeed صاحب, ان کی بھی پریکٹس 50 سال سے زیادہ عرصے پہ محیط ہے. سر, کائنڈلی اسٹیج پہ آئیے اور اپنا مومنٹو ریسیو کیجیے. یو آر این آنریبل ممبر آف دس بار. مسٹر امجد حسین سعید صاحب. سر, اگلے جو ہیں ہمارے وہ ہیں مسٹر قادر ایچ سعید صاحب. He has also been one of the finest litigants that I have seen in these courts. I will request him to also please join us on the stage. Mr. Qadir H. Saeed. یہ انشاءاللہ ہم ان تک ان کے مومنٹوز پہنچا دیں گے. Now I'll request all the learned guests کہ اب میڈلز کی تقسیم ہوگی. جو ہمارا اسٹاف ہے اس کے اندر سر, تو تھوڑی سی زحمت آپ کو اور دیں گے سر, اور کچھ اور لوگ بھی ہیں ہمارے جنہوں نے ہم سے کوآپریٹ کیا. میں ریکویسٹ کروں گا سب سے پہلے ہمارے سب سے سینئر اسٹاف ممبر مسٹر محمد یاسین سے کہ آئیے اور اپنا مومنٹو ریسیو کیجیے. سر, ہو سکتا ہے جب آپ لوگ بھی سیکریٹری ہوں تو یہ آفس میں موجود ہوں سر. آج بھی برا جمان ہے وہیں پہ ہی سر, سب چیک سائن کرا لیتے ہیں ہم سے. نیکسٹ مسٹر محمد رشید صاحب, اگین اے ویری سینئر سرونگ ممبر آف دس بار. تھینک یو رشید صاحب. Next is Mr. Muhammad Abdul Kavi. Abdul Kavi.
کوئی بھی مشکل کام ہو تو نبی صاحب کے حوالے کر دیجیے, کوئی نہ کوئی حل ڈھونڈ ہی لیں گے, بھلے آپ کے خلاف. نیکسٹ از مسٹر عدل الرحمان. عدل سے بہت ڈرافٹس بنوائے اور اس کے بعد میں پورے چینج کر دیتا تھا. ویری کوآپریٹو پرسن, ویری ہیلپنگ ہینڈ. تھینک یو عدل. اس کے بعد ہمارے ریسنٹ انڈکٹی مسٹر اسرار حسین. آئیے اسرار صاحب. اس کے بعد میں مدعو کروں گا مسٹر حفیظ خان کو کہ وہ بھی آئیں اور اپنا مومنٹو ریسیو کریں فرام دا آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان, اور چیف گیسٹ. مجھے حیرت ہو رہی ہے, حفیظ نے اپنے سن گلاسز اس وقت نہیں پہنے ہوئے, صبح میں تو ان کی آنکھیں ہی نہیں دکھتی ہیں. اس کے بعد ہمارے ریسنٹلی رخصت ہوئے مسٹر عبد الباسط. Recently he has joined another office, but he has been very laborious, very thorough young man. Thank you Basit. اس کے بعد میں مدعو کروں گا مسٹر ایم شاہد شفیق کو, جو کہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ہیں, فیکلٹی ممبر سندھ جوڈیشل اکیڈمی. تو کائنڈلی آئیے اور اپنا مومنٹو ریسیو کیجیے. سر نے بھی بہت وکیلوں کے لیے ٹائم نکالا ہے, وکیلوں کے لیے پروگرامز مرتب کیے اور کئی انتظامات کیے. I am very grateful to you sir for all the helping hand towards the training of lawyers sir in different specialized subjects. Thank you sir. اس کے بعد میں مدعو کروں گا مسٹر عاطف رفیق چودھری کو, جو کہ ہمارے ممبر ہیں بار کے, سپریم کورٹ کے انرولڈ ایڈوکیٹ ہیں. وہ بھی آئیں اور اپنا میمنٹو ریسیو کریں. کیا میں یہ بتانا چاہوں گا کہ عاطف جو ہیں, he was a very helping hand in restoration of the tree. He supported the bar. He actively participated as it was his own issue sir. عاطف کو ویسے اپنی بہن کو ایئرپورٹ پک کرنے جانا تھا تو شاید تشریف لے گئے. نیکسٹ ہم کال کریں گے مسٹر احمد شفیق صاحب کو, ڈپٹی ڈائریکٹر پارکس KMC. رات کو 1 بجے تک ہمارے ساتھ انہوں نے کام کیا ریسٹوریشن میں. مسٹر احمد شفیق, ڈپٹی ڈائریکٹر پارکس. ساتھ میں ہم انوائٹ کریں گے جاوید احمد مہر صاحب کو, چیف کنزرویٹو اینڈ ہیڈ آف فارسٹری وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ آف گورنمنٹ آف سندھ. He has also played a pivotal role. ہمیں سکھایا کہ پیڑ دوبارہ کیسے لگایا جانا, اس کی ٹیکنیک کیا ہوگی, اس کی کیئر کیسے کرنی ہے, اس کو روٹ کو کیا خوراک دینی ہے. سر وی آر گریٹفل فار آل یور ایکسپرٹیز اینڈ یور ٹائم. بارش کے اندر بھی سر آئے ہمارے پاس, طوفانی بارشوں میں, اور ہمیں گھنٹوں ہمارے ساتھ کھڑے ہو کے اس کو ریسٹوریشن میں کام کیا. تھینک یو سر. نیکسٹ آئی ول انوائٹ دا ٹیم آف ڈاکٹر انیلا قریشی, ماسٹر ٹرینر کووڈ, ڈپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر فرام ڈسٹرکٹ ایسٹ کراچی. کائنڈلی وہ تشریف لائیں اپنی ٹیم کے ساتھ. ڈاکٹر شیراز چنا, میڈیکل آفیسر. ڈاکٹر افشین گل, میڈیکل آفیسر. مس رشیدہ, اسٹاف نرس. ان سب نے ہمارے لیے خاص طور پہ ہائی کورٹ میں کووڈ کا کیمپ لگایا اور یہاں پہ ٹیسٹنگ کی آف ہنڈریڈز آف لائرز. وی آر گریٹفل فار دیئر ٹائم, their generosity, and we are also thankful to Government of Sindh for sparing them for our service. Next request ہے ہمارے ایڈوکیٹ کنل رحیم صاحب سے کہ وہ بھی آئیں اسٹیج پہ اور اپنا مومنٹو ریسیو کریں. کنل صاحب نے بڑا رول پلے کیا اپنے کیمرے کے ساتھ. یہ شہزاد رحیم صاحب کے بھائی ہیں جو ہمارے ممبر مینیجنگ کمیٹی ہیں. ہم تو کبھی کبھی شہزاد بھائی کو کہتے تھے آپ فنکشن میں نہ آئیں, ان کو بھیج دیں. ہی از این ایکسلنٹ فوٹوگرافر اور بہت ہمیں کوریج دی, ہم لوگوں کو بہتر بنا کے پریزنٹ کیا. تھینک یو کنل. Now I will request Mr. Sameer Qureshi, CEO, Channel C110 News,
انہوں نے بھی ہمارے تمام پروگرامز کو کوریج دی ہے اور ہمیں ہر طریقے سے فیسیلیٹیٹ کیا ہے میڈیا کے تھرو. تھینک یو کنل اینڈ تھینک یو. آئیے سمیر قریشی صاحب. تھینک یو سر. Next, I will request Mr. Sarfaraz Ahmed Anthony Kokar Sahab to also come to the stage and receive his memento. He was the co-opted member of our bar and he was part of the Ethics and Entertainment Committee. Thank you, sir, for being part of our team and playing your important role in our functions and our ceremonies, sir, and for your point of views. تھینک یو. اس کے بعد میں دعوت دوں گا مسٹر راجندر کمار ایڈوکیٹ صاحب کو کہ وہ بھی اسٹیج پہ تشریف لائیں اور اپنا مومنٹو ریسیو کریں. مسٹر راجندر کمار ہیز آلسو بین آر co-opted member and he actively participated in our meetings and his point of views are very valuable. Mr. Rajinder, ہو سکتا ہے راجندر صاحب بھی الیکشن لڑ رہے ہیں, وہ ووٹ مانگنے میں لگے ہوئے شاید. وی ول موو فارورڈ. لاسٹلی آئی ول ریکویسٹ آن بہاف آف مسٹر سلمان صوفی فاؤنڈیشن, مسٹر شاہزیب ٹو کم اینڈ کلیکٹ دا مومنٹو آن بہاف آف مسٹر سلمان صوفی. یہ جو ہم نے جینڈر ایکویلٹی کے لیے جو پرسیپشن بنانے کے لیے بائکس کا پروگرام کیا تھا, مسٹر سلمان صوفی واز ویری انسٹرومنٹل ان اٹ. ہی سپورٹڈ اس ٹریننگ کے اندر اور بائکس کے وصول میں, ہر چیز میں. تھینک یو مسٹر سلمان صوفی. ہی از رائٹ ناؤ ان USA. تھینک یو. ناؤ آئی ریکویسٹ آل دا گیسٹ ٹو بی سیٹڈ, سر. تھینک یو. With the permission of the chair, I will start my speech, sir. Thank you very much, sir. Bismillahirrahmanirrahim. شروع اللہ کے نام سے جو نہایت بابرکت ہیں اور مہربان ہیں اور رحم کرنے والے ہیں. عزت مآب جناب چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار احمد صاحب, عزت مآب سینئر پیونی جج سپریم کورٹ آف پاکستان جسٹس مشیر عالم صاحب, دیگر رفقا سپریم کورٹ ججز, عزت مآب جسٹس احمد علی ایم شیخ صاحب چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ, عزت مآب جسٹس عرفان سعادات خان صاحب سینئر پیونی جج سندھ ہائی کورٹ, دیگر جج صاحبان سندھ ہائی کورٹ, ججز ڈسٹرکٹ جوڈیشری و دیگر ٹرائبیونل سے تعلق رکھنے والے معزز جج صاحبان, معزز ریٹائرڈ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ جج صاحبان, ماتحت عدالتوں کے ججز, آنریبل اٹارنی جنرل آف پاکستان مسٹر خالد جاوید خان, لرنڈ ایڈوکیٹ جنرل سندھ مسٹر سلمان طالب الدین صاحب, معزز سینئر و جونیئر وکلا حضرات, میرے بہن بھائیوں
السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں الحمدللہ کہ آج مجھے اس لائق بنایا ہے کہ میں ایک محفل کو ایڈریس کر رہا ہوں جس میں اتنے اسکالرز، انٹلیکچوئلز اور ڈگنیٹریز موجود ہیں، فرام دا بینچ اینڈ فرام دا بار۔ سب سے بڑا لا گیور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہیں۔ قرآن شریف is not only a way of religion, it's a way of life. It gives laws on all subjects in all aspects. یہاں پہ ایک آیت کو میں قرآن شریف کی ایک آیت کے ایک حصے کو پڑھنا چاہوں گا، جس کو مجھے پڑھ کے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس ایک آیت کے حصے میں پوری انسانیت کے لیے ایک مشعل راہ دی ہے جو کہ مکمل نجات کا بھی سبب بن سکتی ہے اور ہماری حقوق العباد اور حقوق اللہ کی ادائیگی کا بھی سلسلہ بنتی ہے۔ یہ ہے آیت نمبر 103 سورہ نمبر 3 آل عمران۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ ترجمہ، اور سب مل کر خدا کی ہدایت کی رسی یعنی قرآن شریف کو مضبوطی سے پکڑے رہنا اور تفرقہ نہ کرنا۔ ادھر میں ذکر کرنا چاہوں گا اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خاتم النبیین، سرور کائنات، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہونے پہ ہمیں فخر ہے، اور مجھے اس چیز کا یقین ہے کہ یہاں پنڈال میں جتنے لوگ موجود ہیں ان سب کو ان کا امتی ہونے پہ فخر ہوگا۔ یہ میں ذکر اس لیے خاص طور پہ بھی کرنا چاہتا ہوں کہ حالیہ جو کچھ کیے گئے ہیں، کچھ غیر اخلاقی حرکتیں ویسٹ کے ممالک میں، خاص طور پہ فرانس کے اندر اسٹیٹ سپانسرڈ جو بلاسفیمی کی گئی ہے، جو کنٹیمپٹ کی گئی ہے، مسلمانوں کو جذبات کو ابھارنے کی کوشش کی گئی ہے، میں اس کو تھوڑا سا ایڈریس کرنا چاہوں گا آپ سب کی اجازت سے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فیس بک بھی، سوشل میڈیا فورمز بھی اور دیگر ڈسکشنز بھی، ہر فورم پہ اس چیز کو ہم سب نے، اس کنٹمیشیس بلاسفیمس ایکٹ کو ہم سب نے ریجیکٹ کیا ہے، اس کی سختی سے تردید کی ہے، اپنی آواز بلند کی ہے اور یہ دنیا بھر میں آواز گونجی ہے۔ بہت اچھا عمل ہے، لیکن اگر ہم اپنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو، ان کے سوانح حیات کو پڑھیں اور اس سے سبق حاصل کرنے کی کوشش کریں تو کیا ہمیں ادھر ہی رک جانا چاہیے یہ اس سے ایک قدم اور آگے جانا چاہیے؟ وہ کیا ہے؟ ہم نے جو مثالیں بچپن سے پڑھی ہیں اور وہ سب کو پتہ ہے کہ جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بد اخلاقی کی، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا۔ جس نے کچرا پھینکا اس کو برا نہیں کہا بلکہ اس کی تیمارداری کی۔ آج ہم اپنے آپ کو سوچیں، ہم سب بڑے عالم ہیں، بہت سمجھدار ہیں، لیکن کیا اگر ہم میں سے کسی پہ کوئی کچرا پھینکے گا ہمارا کیا ری ایکشن ہوگا؟ یہ سوچیے گا ضرور، ہم سب نے اپنا محاسبہ خود کرنا ہے۔ جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لہو لہان کیا طائف میں، فرشتے آئے کہ آپ حکم کریں، آپ پہاڑوں کو جوڑ دیں، تباہ کر دیں اس بستی کو، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کیفیت میں بھی ان کے لیے دعا کی۔ ہم میں سے کتنے لوگ ایسا کر سکتے ہیں؟ میں اپنے آپ سے بھی یہ سوال کر رہا ہوں، صرف آپ سے نہیں کر رہا، یہ میں سب سے پہلے اپنے آپ سے سوال کر رہا ہوں
जन्नत की बशारत थी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, रफ़ीक अल्लाह, सब कुछ उनके लिए। लेकिन फिर भी वो तहज्जुद की नमाजें पढ़ना, पूरी पूरी रात क़याम और रुकू में रहना, पैरों पर सूज जाना, किसके लिए? ये मेरे ख्याल से हम जैसे उम्मतियों के लिए था। तो क्या हम उनकी तालीमात पे अमल कर रहे हैं? हम पढ़ते बहुत चीज़ें, मगर असली खराज तहसीन किसी को उसी वक्त आप पहुंचा सकते हैं जब उसकी तालीमात पे अमल किया जाए, उसके एक्शंस को रेप्लिकेट किया जाए, तब हम उम्मती होने का सही तरीके से हक अदा करेंगे। कोई मेरी बात का बुरा ना माने, जो मेरे दिल में था मैंने आपके सामने रखा, क्योंकि हर कोई अपना मुहासबा खुद करेगा, हर कोई अपनी खुद जवाबदेह होगा, ना मैं आपके लिए ना आप मेरे लिए। तो गुजारिश है सब अपने भाइयों से, दोस्तों से, सीनियर से, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, कि थोड़ा सा इसके ऊपर सोचिएगा। ये इम्पोर्टेंट है बहुत, क्योंकि एक कंटेंशियस एफर्ट किया जा रहा है हमारी आइडेंटिटी को ख़त्म करने का। वेस्ट लादीनी की तरफ जा चुका है। उन्होंने अपने कल्चर्स को, अपनी हैबिट्स को, एटलीस्ट जो रिलीजन से रिलेटेड थी या उनके एटिकेट्स थे, उन्हें वो खैरबात कह चुके। एंड नाउ दे आर इन द प्रोसेस ऑफ इंस्पायरिंग द ईस्ट, स्पेशली द यंगर जनरेशन। मैं समझता हूँ मेरे दादा या मेरे परदादा क्या लिबास पहनते होंगे, शलवार कमीज, कुर्ता, शेरवानी, पगड़ी। आज वो लिबास आपको कहाँ दिखता है? होटलों के दरवाज़ों पे, जजेस की जो कुर्सियाँ खींच रहे होते हैं वो पहने हुए होते हैं वो टोपियाँ। सब कॉन्शियस में हमारे डाल दिया है कि द वेज ऑफ वेस्ट आर सुपीरियर, और हमारे कल्चर, हमारे तरीके, हमारे रिलीजियस नाउजुबिल्लाह फरसूदा है। 1400 साल पहले हमारा दीन मुकम्मल हो चुका है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन मुकम्मल कर दिया। अब उसमें कोई एनलाइटनमेंट में फर्दर नहीं हो सकती। ये वेस्ट को समझ लेना चाहिए। मूविंग फॉरवर्ड, कुरान शरीफ में अल्लाह ताला ने जगह जगह कहा है कि लोगों ने कहा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि ये जो आप बातें बता रहे हैं ये तो पुराने लोगों के, पुराने दौरों की कहानी है। आज कितने लोग कुरान शरीफ पढ़ते हैं? हम बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स की किताबें पढ़ते हैं, आर्टिकल्स पढ़ते हैं, रिसर्च में उन्हें कोट करते हैं, एडिटोरियल्स लिखते हैं, कोर्टों में उन्हें कोट करते हैं। सबसे बड़ा लॉ गिवर जो है अल्लाह ताला, उनकी किताब कुरान शरीफ जो मुकम्मल हिदायत है, उसे हमने सबसे ऊपर वाले शेल्फ पे रखा हुआ होता है। मैं अपनी सबसे पहले बात करूंगा, सबकी बात में करूंगा। ठीक है, ठीक है। क्या हमारी ये जिम्मेदारी नहीं पड़ती हम पढ़ें कि हमारे क्रिएटर ने हमें बताया क्या है करने को? अमल करना सबसे मुश्किल काम होता है सर। एंड आई थिंक दैट इज द लिटमस टेस्ट। रीडिंग पर्पसफुल होनी चाहिए, रीडिंग विद ओपन माइंड होनी चाहिए, रीडिंग विद ह्यूमिलिटी होनी चाहिए कि समझने की ताकत रखें, जस्टिफाई करने की। मैं यहाँ कुरान शरीफ की एक आयत कोट करूँगा क्योंकि मोसेस, जुडिशरी से वकला, हम सब एक ही सिस्टम का हिस्सा हैं। तो अल्लाह ताला का एक सूरह निसा से कोट करना चाहूँगा, आयत नंबर 135 कि अल्लाह का ये हुक्म है, ए ईमान वालों, इंसाफ पर कायम रहो और खुदा के लिए सच्ची गवाही दो, ख्वाह इसमें तुम्हारा या तुम्हारे माँ बाप और रिश्तेदारों का नुकसान ही हो। अगर कोई अमीर है या फकीर तो खुदा उनका खैर ख्वाह है।
तो तुम ख्वाहिश नफ्स के पीछे चलकर अदल को ना छोड़ देना। अगर तुम पेचीदा शहादत दोगे या शहादत से बचना चाहोगे तो जान रखो खुदा तुम्हारे सब कामों से वाकिफ है। इन चीज़ों को हमें थोड़ा सा दोबारा सोचना चाहिए। मैं अपनी बात करूँगा, हमें अगर रेगुलरली हम इनका मुताला करेंगे तो हमें याद दहानियाँ रहेंगी, वरना हम दुनिया के इस मटीरियल साइकिल में घूमते रहेंगे। I'll move forward. Now I will thank both of my parents. आज जहाँ मैं हूँ उसमें उनका बहुत रोल है। I'll thank my wife, my siblings, my teachers, all of them, especially Justice Retired Wajiuddin Ahmed and Justice Retired Nasir Aslam Zahid. आज मैं जो आपके सामने खड़ा हूँ इसमें उनकी बहुत मेहनत है। थैंक यू सर। हमें तो कराची आने के बाद शौक़ था कि यहाँ पे क्रिकेट खेलेंगे, पतंग उड़ाएंगे। वालिद साहब ने ले जाके वजी साहब के पास अटैच करा दिया मुझे सेक्रेटरी। कारण उधर बहुत सीखा। वेरी ग्रेटफुल टू हिम, सच अ लर्नड स्कॉलरली पर्सन। आई एम ब्लेस्ड। देन आई विल थैंक माय मेंटर मिस्टर आबिद शाहिद जुबैरी। एक वाक़या मैं पहले भी बयान कर चुका हूँ, दोबारा बताना चाहूँगा कि वालिद साहब बचपन से सिखाते थे, बेटा सोच समझ के बोला करो, तुम बोल देते हो और बाद में सोचते हो। बहुत डांटे खाई इस पे घर पे, लेकिन ज़्यादा असर नहीं हुआ। एक दफ़ा आबिद साहब के मैं नया था, तो ये 2002 सितंबर या अक्टूबर की बात है, तो एक केस की तैयारी कर रहे थे, रात 11 बजे हुए थे और मैं बड़ा ईगर था किसी तरह आबिद साहब को असिस्ट करूँ इस केस में। तो मैं उनके कमरे में गया, मैंने जुर्रत की और वो किताब पढ़ रहे थे। मैंने उनको बोला, सर कैन आई हेल्प यू इन दिस केस। वो कलम उनके हाथ में था, मैं कभी नहीं भूलूंगा। उन्होंने कलम को फोल्ड करके बंद करके रखा, मेरी तरफ देखा, आर यू गोइंग टू हेल्प मी और असिस्ट मी? दैट वाज अ मैसेज फॉर मी। खेल तोल के बोलना क्या होता है। और फिर उसके बाद मैं समझता हूँ वो मैसेज में नहीं भूला। थैंक यू सर। माय सीनियर मिस्टर आबिद जुबैरी has invested his love, his affection in me, and I will never be able to repay you, sir. मैं कितनी भी खिदमत करूँ आपकी। So nice of you. I am lucky to have such a senior. Thank you, sir. कितनी करोगे? Then I'll move forward, sir. बड़े भाई हैं, कुछ उनका भी जिक्र करूँ, जिन्होंने बहुत प्यार किया। पहले वाले बड़े भाई ने डांटा, इन्होंने डांटा नहीं कभी। नईम कुरैशी साहब का जिक्र करूँगा, थैंक यू नईम भाई। शहाब सर की भाई का जिक्र करूँगा। फिर कुछ छोटे भाइयों की सदर प्यार किया। सैयद खुर्रम निज़ाम साहब, थैंक यू सर। सब इलेक्शन लड़ माय मोटिवेटर मिस्टर अब्दुल हफीज लाशारी, क्या पब्लिसिटी है भाई। व्हाट अ ब्लेस्ड पर्सन, सच अ नाइस जेंटलमैन, व्हाट अ पब्लिसिटी। एंड थैंक यू। और लाशारी साहब की आज बाय द वे सालगिरह भी है, तो हैप्पी बर्थडे मिस्टर लाशारी, मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। And I will also take name of two other gentlemen who always helped me, क्योंकि ड्राफ्टिंग का बड़ा काम होता है, हमें कोर्ट में भी भागना होता है। खतो किताबत में तो मैंने PhD कर ली होगी इस साल में, मैं समझता हूँ। तो बहुत सी दफ़ा मैं ड्राफ्ट करके अपने ड्राफ्ट्स इन दोस्त साहिबान को फॉरवर्ड करता था, यार डबल चेक कर लो, इस पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दो। सो आई विल थैंक मिस्टर बैरिस्टर रहमान मलिक एंड बैरिस्टर हसन खुर्शीद हाशमी। दोनों ने मुझे बहुत खुले दिल से, फराग दिली से, रात 12 बजे भी कोई ड्राफ्ट भेजा तो इन्होंने मना नहीं किया, मुझे अपना इनपुट दिया उसके ऊपर। थैंक यू। Now I'll come to our bar. Sir, who would know more than our Honorable Chief Justice of Pakistan and our Honorable Senior Puri Judge. जब इलेक्शन से पहले जब मैं गौर से ऑनर बोर्ड्स के नाम पढ़ रहा था तो इन दोनों जेंटलमैन के भी उसमें नाम थे। Sir, you are pride of Sindh High Court Bar Association. Thank you, sir. और कोई लड़ा है तो उसका भी नाम ले दो। This bar has remained, it's a historic bar and it's remained full of great jurists
and the position of secretary and presidents have always been occupied by great, noble, professional lawyers. اب اس بار کی اسٹرینتھ ہماری 5000 ہو چکی ہے اس سال، تو یہ ایک بہت بڑی بار ہے. بہت سینئر ممبرز بھی ہیں یہاں پہ، جونیئرز بھی ہیں، اور اس بار کی ایک خصوصیت ہے کہ یہ ہمیشہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری اور رول آف لا کے لیے ہر اول دستے کا اس نے کردار ادا کیا. کوئی ایشو ہوا، کوئی ڈکٹیٹر ہو، کوئی یوزرپر ہو، انہوں نے جوڈیشری کو اور اس سسٹم کو اور ملک میں رول آف لا کو پروٹیکٹ کیا. I feel privileged to hold this office of this bar. Okay, as secretary, honorary secretary of this bar, I will thank my supporters, voters, my critics, my competitors, everyone, because without you, Hasib Jamali would not have been here. Thank you to each and every one of you. یہ بھی بتاؤں، لاسٹ الیکشن میں سر سب سے زیادہ ووٹ کاسٹ ہوئے تھے جو کہ 27,090 تھے. I'm sure سر آپ لوگوں کے دور میں اتنی ممبرشپ نہیں ہوتی ہوگی یہاں پہ. Now coming to my committee, our committee, I've been blessed to have a president like Mr. Ziaul Haq Maktoum, a very generous gentleman, a very encouraging gentleman. Likewise, our Vice President, Mr. Ishaq, always very supportive. Thank you, Ishaq sir. Bye. I will thank all the other members, Mr. Farhan Khalik, the Treasurer, Mr. Agha Zafar, the Joint Secretary, Mr. Munawwar Hussain, Ms. Humaira Junaid, Mr. Faisal Ahmad, Mr. Muhammad Furqan Qureshi, Mr. Akhtar Saeed Ishaq, Mr. Nasir Ahmad Khan, Mr. Shehzad Rahim, Mr. Muhammad Atiq Qureshi, and Mr. Masood Ahmad Khan. Thank you, sir, for all your support. It has been a lovely experience working with all of you. We had our differences of opinion, but it was always respectful. And in a very democratic fashion, alhamdulillah, we ran this bar during this year. ہمیں فنڈز کی تنگی نے اور کرونا کی سختیوں نے کام کرنے سے نہیں روکا. ہمیں فنڈز کی کوئی جنریشن کی ہماری کیپیسٹی نہیں ہے، یہ اکثر ممبرز کے علم میں ہے، اور کرونا کی سختیاں اور ان کے نتائج آپ سب کے سامنے کہ ہمارا ٹینیور 4-5 مہینے شارٹ ہو گیا. تو کیا تیر مار لیتے، لیکن الحمدللہ پھر بھی ہم نے کئی ایکٹیویٹیز میں حصہ لیا، کئی پازیٹیو کام کیے. میں اس کے بارے میں زیادہ نہیں بولنا چاہوں گا. ہم نے جو چیزیں کی اس کے جج آپ لوگ ہیں. I will leave that to you to decide how was your this year. Have we improved the standards of the bar? Have we brought any positive changes? Are we leaving the bar in a better position? We will leave it to you, sir. بہرحال کچھ ایسی باتیں ہیں جن کا میں ضرور تذکرہ کرنا چاہوں گا. وہ بھی کر لو. COVID-19 آیا. It was a shock for the world. The world got disrupted. Everyone was affected. So were our judicial system, lawyers suffered, the system suffered, everyone related to it suffered in one way or the other. کرونا کے لیے ہماری بار کو الحمدللہ میں سمجھتا ہوں یہ فخر حاصل ہوگا پاکستان بھر میں کہ ہم نے کسی کو فالو کرنے کا انتظار نہیں کیا، ہم نے گورنمنٹ سے ہیلپ لینے کا انتظار نہیں کیا. ہم نے اپنی مدد آپ میں جو پروگرام کا نام دیا تھا فار دا لائرز، فرام دا لائرز فار دا لائرز، ہم نے اس پروگرام کا آغاز کیا. اس پروگرام کے آغاز میں آپ کو بتاؤں کہ ہم نے بڑے سسٹمیٹیکلی SOPs بنائے اینڈ وی آر گریٹفل ٹو دی آنریبل چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ اینڈ آنریبل سینئر پیونی جج اینڈ دا لرنڈ رجسٹرار سندھ ہائی کورٹ کے انہوں نے ہماری SOPs کو فوری طور پہ اڈاپٹ کر کے امپلیمنٹ کرایا کورٹس کے اندر. اب فائنینسز کا بڑا ایشو تھا تو
ہم نے الحمدللہ یہاں میں بتانا چاہوں گا کہ اپنے ممبرز سے، جبکہ سب اپنے اپنے لیول پہ کئی لوگوں کی مدد کر رہے تھے، لیکن ہم نے اپنے ممبر سے الحمدللہ قریباً 50 لاکھ روپے جمع کیے، 50 لاکھ روپے جمع کیے، اور اس میں سے 45 لاکھ تقریباً ہم نے وکلا کے لیے مختص کیے۔ ہم نے کورٹ ریلیٹڈ جو سٹاف تھا ہمارا، مسلینیس بار رومز کا، کینٹینز کا، ہم نے ان کے گھروں میں راشن ڈلوائے، ان کو سٹائپنڈز دیے اس فنڈ میں سے۔ میں کئی کلائنٹ سے فیس تو نہیں لے پایا کئی دفعہ، لیکن اس پرپس کے لیے میں نے اپنے دوستوں کو، اپنے سینئرز کو نہیں چھوڑا، پیچھے پڑا رہا، اور الحمدللہ ہم نے ایک بڑی رقم جمع کی، اور ہم نے اس کی ڈسٹریبیوشن کے لیے بھی جو سسٹم بنایا وہ ایسا بنایا کہ سب کسی کی عزت نفس مجروح نہ ہو اور سب کا پردہ رہے۔ دینے والے کو نہیں پتا وہ کس کو دے رہا ہے، لینے والے کو نہیں پتا کہ کس نے کس سے لیا۔ ہم نے ایک ایسا سسٹم ڈیوائس کیا کہ پارٹیسپیشن ہو لائرز کی، فور لائرز، ہم نے لسٹیں بنائی لیکن ان کی کہیں اشاعت نہیں کی، لینے والوں کی بھی اور دینے والوں کی۔ ہم نے کسی ہمارے ممبر مینیجنگ کمیٹی نے کسی ایک بھی بینیفیشری کو اپنے ہاتھوں سے چیک نہیں دیا، ہم نے اس کی کمپلیٹ رازداری رکھی۔ ہاں ریکارڈ پورا موجود ہے، کچھ لوگوں نے تنقید کرنے کی کوشش کی، میں نے کہا یہ ریکارڈ کا مطالعہ کیجئے، لیکن ہم کسی کو کسی چیز کی کوئی کاپی نہیں دیں گے۔ تو الحمدللہ یہ ایک ایسی چیز ہم نے کی تھی کہ جس پہ مجھے فخر ہے کہ وی ڈیلیورڈ if not a lot but at least کچھ ہم نے ڈیلیور کیا۔ 10,000 روپے فی وکیل ہم نے دیے اس کے اندر، جو ہمارے ممبرز تھے، اور صرف ہم نے اپنے آپ کو اپنے ممبرز تک محدود نہیں کیا، ینگ لائرز بھی تھے، لائرز فرام سکھر، حیدرآباد، لاڑکانہ، جس نے اپلائی کیا سیریل وائز لسٹیں بنا کے سب میں تقسیم کی گئی، بلا کسی امتیاز اس میں تقسیم کی گئی۔ دوسری جس چیز کا میں ذکر کرنا چاہوں گا وہ تھی، ہم نے دھیان دینے کی کوشش کی آن لیگل ایجوکیشن۔ ہم نے اپنے بھی پروگرام منعقد کیے، کچھ آن لائن کیے، کچھ ہم نے سینئرز کو جن ایریاز آف ایجوکیشن میں ایکسپرٹ تھے ان کو بلایا، ان کے پروگرامز کیے ہم نے۔ ساتھ ساتھ ہم نے وی آر تھینکفل ٹو جسٹس محمد علی مظہر، ڈائریکٹر جنرل سندھ جوڈیشل اکیڈمی کے، انہوں نے وکیلوں کے لیے اس کے دروازے کھولے، ایویڈنس، ایتھکس، ینگ لائر ٹریننگ، آن لائن لیکچرز، سب قسم کے ڈیفرنٹ پروگرام منعقد کیے۔ ہمیں کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ نہیں ہوگا، انہوں نے کہا کب بتاؤ، لسٹیں بناؤ، لوگوں کو لے کر آؤ، ہم تعلیم دیں گے۔ سر اس کے بہت دورس نتائج آئیں گے میں سمجھتا ہوں سر، اینڈ آئی ہوپ کہ آنے والی کمیٹی اس کلچر کو کنٹینیو کرے گی، اور آپ کی سندھ جوڈیشل اکیڈمی بھی اس کو کنٹینیو کرتی رہے گی سر۔ ہم نے بہت سے کام کیے، جینڈر ایکوالٹی پہ پروگرامز کیے، بائکس سمبولک ہم نے ڈسٹریبیوشن کی، کرکٹ ورلڈ کپ کی ٹیم کی سیلیبریشن، قائد اعظم کی برتھ ڈے سیلیبریشن، مائنورٹیز کی سیلیبریشنز کی ہم نے اپنے بھائیوں کی، سعید انور لیجنڈ کو بلایا، ان کا لیکچر کیا، جنرل باڈیز کی FBR کا پورٹل لگایا، یہاں پہ مشاعرہ، قوالی، غزل نائٹ، ہم نے کوشش کی کہ وی بیکم اے پرو ایکٹیو بار۔ لیٹلی آئی تھنک with respect all my seniors who have remained office bearers، ہم نے کوشش کی ہم پرو ایکٹیو ہوں، یہ ری ایکٹیو بار نہ رہے، یہ ممبرز کے لیے۔ اور یہاں ایک چیز کا ذکر کروں گا ضرور دوبارہ سے، کہ آئے تھے تو بار میں فنڈز نہیں تھے، جا رہے ہیں تو بار میں فنڈز نہیں ہیں، کسی بھی پروگرام کے لیے ہم نے بار کا 1 روپیہ بھی استعمال نہیں کیا۔ جب نہیں تھا تو کہاں سے کرتے؟ Credit goes to our president, credit goes to our vice president, the other committee members, office bearers، اور کچھ میں نے کنٹریبیوٹ کیا اور کچھ آپ سب سے لیا۔ تھینک یو ٹو ایوری ون۔ شکریہ۔ اب جاؤ۔ نیکسٹ میں آپ کو بتانا چاہوں گا سر، ایک چھوٹی چھوٹی گزارشات پہ آؤں گا، اس سے پہلے ایک اور چیز بتانا چاہوں گا سر جو دل کے بہت قریب ہے میرے۔
ہمارے یہاں بارشیں ہوئی بہت شدید, ایک بہت پرانا پیڑ تھا وہ گر گیا. سیشن ہوگا میں نے جب دیکھا اس پیڑ کو تو میں نے دیکھا کہ کئی ہائی کورٹ کے اسٹاف اور باہر کے لوگ اس کو کاٹ رہے ہیں, پیڑ گرا ہوا ہے. تو مجھے ایک واقعہ یاد آیا جو کچھ سالوں, آج سے 8-10 سال پہلے جب بورڈز گرے تھے تو ایک آدمی کو میری گاڑی میں لوگوں نے ڈالا تھا کہ اس کو ہاسپٹل لے کے جاؤ, یہ مر رہا ہے, آخری سانسیں لے رہا ہے. تو مجھے کچھ ویسی فیلنگ آئی. میں نے آنریبل چیف جسٹس صاحب سے ریکویسٹ کی, آنریبل سینئر پیونی صاحب سے ریکویسٹ کی اور ہمارے رجسٹرار صاحب سے ریکویسٹ کی کہ خدا رہے اسے روکیے. وی ول فائنڈ اے وے ٹو میک دس ٹری اسٹینڈ اگین. اٹس اے بگ ٹری. آئی ایم شیور اٹ از ہوم ٹو ڈزنس آف برڈز. ہمیں آکسیجن دیتا رہا ہے, ہمارا پرانا حصہ ہے ہائی کورٹ کا بہت, یہ بینین ٹری. تو جو آج آپ کے سامنے اقساط کی تقسیم کی ہے اس کے اندر ہمیں تو نہیں پتا تھا کہ پیڑ کو کیسے کھڑا کرنا ہے. تو ہم نے فارسٹ ڈپارٹمنٹ سے رجوع کیا, ہم نے کے ایم سی کے ڈپارٹمنٹ سے رجوع کیا, ہم نے ہارٹیکلچر سوسائٹی سے رجوع کیا, ان سے سمجھا سیکھا. عاطف رفیق صاحب نے اپنا رول پلے کیا اس کے اندر. الحمدللہ ہم نے پوری محنت کر کے سمجھ بوجھ کر کے جتنا اس میں سیو کر سکتے تھے ہم نے اسے دوبارہ کھڑا کیا الحمدللہ. یہ پیڑ جو ہے کھڑا کرنے کے بعد اتنی خوشی ہوئی ہے کہ ٹو بی ویری آنیسٹ رات کو 1 بج گئے تھے, ہم نے لیبرز کو بھی نہیں بلایا تھا. تو میں بھائی تھے ہمارے, فیصل تھے, شہزاد بھائی تھے. تو آج خوشی ہوتی ہے کہ وہ ہاتھوں کے چھالے ہمیں برے نہیں لگ رہے جو ہم نے اس کے لیے کیا. I'm sure کہ یہ پیڑ جیسے ہمارے لیے فائدہ مند رہے ویسے ہی آنے والی ہماری جنریشنز کے لیے بھی رہے گا. پارکنگ کا ایشو تھا, پارکنگ کا ایشو ہے سر. ہم نے اپنی طرف سے بہت سجیشنز دی ہیں, ہائی کورٹ کو بھی دی, ٹریفک پلانز بھی دیے اور کئی سجیشنز دی ہیں. ہم نے ہائی کورٹ میں بھی اس کے لیے اپلیکیشن لگائی, چیف سیکرٹری صاحب سے بھی ملاقات کی اس سلسلے میں. سلمان طالب الدین صاحب نے ہماری ہیلپ کی. ہم نے آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان سے بھی اپنی گزارشات پیش کی ہیں. آئی ایم ویری گریٹفل ٹو ہم کہ انہوں نے اس کا نوٹس لیا ہے اور انشاءاللہ مجھے امید ہے ابھی وہ آ کے ہمیں بتائیں گے اور انشاءاللہ یہ مسئلہ ہمارا ریزالو ہوگا. اب میں تھوڑا سا ذکر کروں گا, وکیلوں سے تھوڑا سا اپنے بھائیوں سے ایڈریس کروں گا کہ we are cream of the society. We are called cream of the society. We are called the legal. We have always heard that legal profession is a very jealous mistress. تو دیکھیے محنت کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں ہے. آپ کا رسک لکھ دیا گیا ہے, باقی محنت آپ کے بس میں ہے. تو محنت کیجئے, آڈز اور ڈیفیکلٹی سامنے نہیں آئیں گی تو آپ اچھے وکیل بھی نہیں بنیں گے. ینگ لائرز کو بھی میں یہی پیغام دوں گا کہ سینئرز کی عزت کیجئے, کیونکہ جو با ادب ہوتے ہیں وہی با نصیب بھی ہوتے ہیں. اور ینگ لائرز کے لیے ہم ایک اور پروگرام کا اعلان کر رہے ہیں. اس سلسلے میں نے درجنوں سینئرز اور پریکٹسنگ ینگ لائر سے بات کی ہے. ہم ایک مینٹورنگ کا ایک کانسیپٹ لے کر آ رہے ہیں انشاءاللہ, جس میں ہماری کوشش ہوگی کہ ہم ینگ لائرز کا ایک پورٹ فولیو بنائیں اور ان کو ڈفرینٹ فرمز کے ساتھ, ڈفرینٹ سینئرز کے ساتھ, ینگ لیٹیگیٹرز کے ساتھ اٹیچ کریں کہ وہ ویکلی یا فورٹ نائٹلی ان کے ساتھ میٹنگز کریں. تو ان کے سمجھ بوجھ میں بھی اضافہ ہوگا اور ان کو اس سے بڑا فائدہ ہوگا کہ پروفیشن میں کام کیسے کیا جاتا ہے پریکٹیکلی. لاسٹ جس ٹاپک پہ میں تھوڑا سا آپ کو ایڈریس کرنا چاہوں گا سر, وہ ہے بار اینڈ دا بینچ. سر عمر میں چھوٹا ہوں, میری بات کا کوئی برا نہیں منائے. مان رہے ہیں نا, تم سن کر رہے ہو. غلطی کر دوں تو معاف کر دیجیے گا. سر ہمیں اس چیز کا علم ہے, کیونکہ دیکھیے میں یہاں اپنے لیے نہیں بول رہا. آئی ایم ریپرزینٹنگ 5000 لائرس. تو ایک بات کا میں تھوڑا سا اظہار کرنا چاہوں گا آپ سب کی اجازت سے. سر مجھے پتا ہے کہ ججز کا کام بہت ہی اسٹریسفل ہوتا ہے, بہت لیبوریس ہوتا ہے, بہت ٹائم کنزیومنگ ہوتا ہے, بہت انرجی سیپنگ ہوتا ہے. بہت سی دفعہ ہو سکتا ہے ہمارے وکیل حضرات صحیح تیاری کر کے بھی نہ آتے ہوں. لیکن سر یہاں صرف ایک گزارش کروں گا
ایک وکیل کی صرف ایک استدا ہوتی ہے کہ اسے رسپیکٹ دی جائے اور اسے پیشنٹ ہیئرنگ دی جائے، اور کچھ نہیں وہ چاہتا۔ قلم آپ کے ہاتھ میں، آپ قلم سے جتنا چاہے بولیں، وہ آپ کا حق ہے۔ انٹرپریٹیشن آپ کا حق ہے، آپ کا رائٹ ہے، بلکہ میں کہوں گا آپ کی اوبلیگیشن ہے۔ تو مائی لارڈ، میں سب جج صاحبان سے درخواست کروں گا کہ ہم ایک سسٹم میں ہیں، جتنا کوہیژن سے چلیں گے یہ سسٹم اتنی بہتر ڈیلیوری دے گا۔ آپ بڑے بھائی کا کردار ادا کریں، وکیلوں کو چھوٹا بھائی سمجھیں، غلطی بھی کریں تو درگزر کریں، کریکٹ کریں۔ تو سر یہ آپ سب سے ایک درخواست ہے کہ الحمدللہ we are blessed with brilliant judges, great jurists, but at the same time کبھی کبھی یہ بات بھی ہوتی ہے، تو میں نے یہ بات آپ کے سامنے رکھی ہے with all humility at my command کہ سر بس اس چیز کو تھوڑا سا رکھیے گا سر ذہن میں، کبھی وکیل بھی غلطی کرتے ہیں تو سر اس کو درگزر کر دیا کریں۔ خیر ہے، who cares؟ لاسٹ سر جو بھی پٹیشن بنتی ہے، سوٹ بنتا ہے، اس کی پریئرز ہوتی ہیں، پریئر تو وکیل کا دل چاہتا ہے ساری مل جائیں، اور وہ یہ بھی آخر میں لکھ دیتا ہے کہ اینی ادر ریلیف کنوینئنٹ ٹو دا بینچ، سب کچھ لے جاؤں کورٹ سے۔ لیکن سر ہماری کچھ گزارشات ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ ان 5000 وکیلوں کی آواز ہیں، جو میں سمجھتا ہوں چھوٹی چھوٹی میری سجیشنز ہیں۔ میں سب سے پہلے ریکویسٹ کروں گا آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان سے، سر مائی لارڈ ہیز آلریڈی ٹیکن نوٹ آف دس ایشو کہ وکیل پارکنگ کی وجہ سے، لیٹیگنٹس پارکنگ کی وجہ سے، ایون کورٹ سٹاف، جوڈیشل سٹاف، یہ 5 ججز کے لیے کورٹ بنی تھی، اب سر یہاں ججز کی بہت بڑی تعداد ہے۔ تو مائی لارڈ اس کو کائنڈلی ڈائریکشن دیں گورنمنٹ کو، اس پہ احکامات جاری کریں کہ ہائی کورٹ کو ایڈیشنل پلاٹ دیا جائے جہاں پہ دوسری فیسلٹیز ہو، بار کی فیسلٹیز کے ساتھ ساتھ اور پارکنگ کی ایڈیشنل جگہ ہو۔ تو مائی لارڈ آپ سے درخواست ہے اس سلسلے میں سر۔ دوسرا سر میں آنریبل سینئر پیونی جج سپریم کورٹ آف پاکستان سے درخواست کروں گا، my lord I am aware of this fact personally that my lord has worked a lot on the concepts of e-courts, e-filing, e-trial. سر اس میں گزارش یہ ہوگی کہ سب میجر بارز کو بھی اس میں اور بورڈ کائنڈلی لیجئے سر، ہمارا بھی انپٹ لے لیجئے تاکہ یہ سسٹم ایک یونیفائڈ سسٹم پورے پاکستان میں نافذ کیا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ سندھ ہائی کورٹ میں کچھ ڈفرینٹ سسٹم ہو، پنجاب میں، لاہور ہائی کورٹ میں کچھ اور ہو، پشاور میں کچھ اور ہو، اور کوئٹہ میں کچھ اور ہو۔ تو سر اس کے لیے آپ سے درخواست ہے ایک یونیفائڈ سسٹم کو مرتب دینے کے لیے اگر کوئی سپریم کورٹ انیشیٹو لے تو سندھ ہائی کورٹ بار اس میں پارٹیسپیٹ کرے گی سر، منوان سے۔ سر اب درخواست ہوگی میرے لرنڈ آنریبل چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ سے، آنریبل سینئر پیونی جج صاحب سے اور دیگر ایڈمنسٹریٹو ججز سے سر ہماری کچھ سجیشنز ہیں بار کی جس سے ہو سکتا ہے اگر آپ بہتر سمجھیں، اس پہ ڈائریکشن دیں تو ہمارے جوڈیشل سسٹم کے اندر جو پروسیجرل لیپسز ہیں یا پروسیجرل ٹیکنالوجیز ہم انٹروڈیوس کرا سکتے ہیں ہم وہ کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ ہماری سجیشنز ہیں سر کورٹ مینجمنٹ سسٹم سے ریلیٹڈ، وہ مسودہ ہم نے تیار کیا ہے۔ ہم یہاں پہ یہ بھی ریکویسٹ کریں گے کہ اتنے کیسز ایک جج کے پاس فکسز ہوتے ہیں کہ ہیومنلی پاسبل نہیں ہے کہ وہ ان کو سن سکے ایک دن میں، تو سر کچھ اس کے اوپر بھی کیا جائے کہ ججز کی تعداد بھی بڑھائی جائے ہائی کورٹ کے اندر۔ ہماری درخواست آپ کے پاس ٹیبل کی بھی ہم نے کہ ہمیں اجازت دی جائے کوریئر سسٹم لے کر آنے کی ہائی کورٹ کے اندر۔ اور یہاں میں یہ ضرور بتانا چاہوں گا کہ ہماری بار کی فائنینس کی سپورٹ میں ہمارے آنریبل چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ نے نادرا سے جو فنڈز کلیکٹ ہوتے ہیں اس میں ایوری منتھ ایک اماؤنٹ مختص کر دیا ہے جو ہماری بار کی ویلفیئر کے لیے ہوگا۔ تھینک یو سر۔ سر
दूसरी जो हमारी गुजारिश है वो इस सिलसिले में है कि सुप्रीम कोर्ट की इनरोलमेंट का प्रोसेस हमारी जो ये मुसव्वदा भी हमने आपके सामने पेश किया और दीगर एडमिनिस्ट्रेटिव जज साहिबान के सामने भी हमने पेश किया कि सर हमारा जो फॉर्म है फिटनेस का सिंध हाई कोर्ट का उसमें जो शर्त एक रखी है, वन ऑफ द कंडीशंस from Karachi, 7 reported judgments are mandatory, and for the lawyers practicing in other registries, 5 reported cases are mandatory. Sir, पाकिस्तान बार काउंसिल अपनी कंडीशन चेंज कर चुकी है. पाकिस्तान बार काउंसिल की रिक्वायरमेंट है 50 रिपोर्टेड और अनरिपोर्टेड जजमेंट्स विच आर सर्टिफाइड. तो माय लॉर्ड ये हमारी भी दरख्वास्त है, हमारे यहाँ वकील फिटनेस के थ्रेशोल्ड को ही नहीं क्रॉस कर पाते, उनके फॉर्म्स ही नहीं रिसीव किए जाते. हालांकि अगर उनका वो फॉर्म सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान बार काउंसिल पहुंच जाता तो शायद वो वकील एनरोल हो चुके होते. तो माय लॉर्ड कई सीनियर वकला इस वजह से रह जाते हैं. और सर एक और भी गुजारिश है कि इंटरव्यूज जो हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट के वो भी कुछ ताखीर का शिकार हुए हैं सर, उसको भी काइंडली कंसिडर कीजिए सर. तो माय लॉर्ड हम अपने छोटे से मुसव्वदे चीफ जस्टिस इन हाई कोर्ट साहब और सीनियर पीली जज साहब और दीगर एडमिनिस्ट्रेटिव जज साहिबान को पेश करेंगे और दरख्वास्त करेंगे कि सर काइंडली एक एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी की मीटिंग कॉल कर लीजिए, हमारे मुसव्वदे सुन लीजिए, अगर आप बेहतर समझते हैं तो सर उनको अमेंड कीजिए, अप्लाई कीजिए. थैंक यू सर. मैं अपनी तकरीर का इख्तिताम करना चाहूँगा शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई के एक शेर से. साईं सदाई करीम मथे सिंध सुखार, साईं सदाई करीम मथे सिंध सुखार, दोस्त मिठा दिलदार, आलम सब आबाद करें. थैंक यू. पाकिस्तान जिंदाबाद.